برسات کی رات شام کے 7 بج چکے تھے۔ بادلوں نے پورے آسمان کو ڈھک رکھا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا کے ساتھ بارش کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ ریا کھڑکی کے پاس کھڑی چائے کا کپ ہاتھ میں لیے بارش کی بوندوں کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی پیچھے سے آ کر آیوش نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ بارش دیکھتے ہوئے تم اور بھی خوبصورت لگتی ہو، اس نے دھیمی سے کہا۔ ریا مسکرائی لیکن نظریں کھڑکی سے نہیں ہٹائی۔ آیوش نے کپ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور پاس کھڑے ہو کر بولا، آج بس بارش نہیں تمہیں بھی محسوس کرنا ہے۔ اس نے کھڑکی کھولی اور ٹھنڈی ہوا کے ساتھ کچھ بوندیں ان کے چہرے پر گریں۔ ریا نے ہلکی سی ٹھنڈک محسوس کی، لیکن جیسے ہی آیوش نے اس کا ہاتھ تھاما وہ گرماہٹ میں بدل گئی۔ دونوں بالکنی میں آ گئے۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی۔ ان کے کپڑے بھیگنے لگے لیکن کسی بھی پرواہ نہیں تھی۔ آیوش نے اس کے چہرے سے گری ایک بوند کو اپنی انگلی سے ہٹایا اور بولا، ہر بار کی طرح آج بھی تم نے میرا دل چرا لیا۔ ریا کے گال لال ہو گئے۔ اس نے مذاق میں کہا، دل چرانے کا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ آیوش نے اسے اپنی باہوں میں کھینچ لیا۔ بارش کی بوندیں ان کے بیچ کی دوری کو اور بھی کم کر رہی تھیں۔ ریا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آیوش نے اس کے کان میں پھسپھسایا، ثبوت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب اظہار آدھا ہو، میرا تو پورا ہے۔ ان کی نظریں ملتے ہی وقت جیسے ٹھہر گیا۔ بارش کی آواز، ہوا کی ٹھنڈک اور ایک دوسرے کا اسپرش، سب کچھ کسی پرانے خوبصورت گانے کی طرح لگ رہا تھا۔ ریا نے بھی دھیرے سے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ کچھ دیر تک وہ بنا کچھ بولے یوں ہی کھڑے رہے۔ پھر آیوش نے اسے پاس کے صوفے پر بٹھایا، تولیے سے اس کے گیلے بال سکھانے لگا۔ ریا اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں اپناپن، ہونٹوں پر مسکان اور ہاتھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ تم جانتی ہو، آیوش نے کہا، مجھے اس دنیا کی سب سے پیاری چیز ملی ہے اور وہ تم ہو۔ ریا نے ہلکے سے اس کی انگلیوں کو تھام لیا اور کہا، اور مجھے میری سب سے بڑی خوشی تمہارے ساتھ یہ پل بتانے میں ملتی ہے۔ بارش اب بھی ہو رہی تھی لیکن اس کمرے کے اندر ایک الگ ہی گرماہٹ اور محبت کا موسم چل رہا تھا۔